الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم إلى آخر الحديث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا اور حدیث نقل کی تھی۔ صحابی رسول کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنے ایک ایک کر کے ہمیں بتا دیے تھے اور اس تفصیل سے بتا دیے تھے کہ ہمیں تو نام بنام بتا دیا تھا۔ حفظ ما حفظ، جس کو جتنا یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اور مشہور فتنے چند ایک گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، تو اب یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فتنے ہیں تو ان کے علاج کیا ہے۔ بیماری، آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو کورونا ہو گیا ہے، آپ کو جو ہے وہ اپینڈکس ہے، آپ کو فلاں ہے، بیماری تو بتا دی، تو بیماری کے بتانا یہ کافی نہیں ہے، علاج بھی ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے جو چند باتیں ہم نے عرض کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ گانے بجانے سلسلہ یہ عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، اور شراب کو مشروب کہہ کر، سود کو تجارت کہہ کر، رشوت کو ہدیہ کہہ کر جائز کہا جائے گا۔ قوم کا سربراہ اس کا ذلیل ترین انسان ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ امانت بالکل ان کا ہو جائے گی، اور کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک شخص ہے جو بڑا امین ہے، کیا کہنے اس کے گفتگو کے، بہت سخی آدمی ہے، کیا کہنے اس کے بہادری کے، بہت شاندار آدمی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، فحاشی عام ہو جائے گی، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، دوستوں کو قریب، والدین کو دور کیا جائے گا، عدالتی فیصلے ٹکوں کے بل جو ہے خرید و فروخت ان کے ہو جائے گی۔ یہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد آخر میں حدیث ہم نے نقل کی تھی کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا تھا کہ جماعت المسلمین کے ساتھ آپ رہیں، ٹچ ہو جائیں۔ آج اسی سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مختصر سا میں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ ابھی حدیث پوری تلاوت کروں گا، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ممکن ہے آئندہ جمعے سے یا اس کے بعد جو ہے کہ مستقل ایک کتاب
جس میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مستقل طور پر ہم شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ جیسے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے علم میں ہے، ہم نے یہاں الحمدللہ 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال حضور کی سیرت کے لیے کیا ہے، لیکن اپنے طور پر ہم نے بیان کی تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے 40 فضائل 4 جمعوں میں یہی ہم نے بیان کیے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ان فتنوں سے میں اور آپ سب اور ہمارے آل اولاد اور تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اس نیت کے ساتھ اللہ نے چاہا تو آگے ہم ان فتنوں کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ لیکن بطور خلاصہ آج یہ بیان کر رہا ہوں، ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا علاج بتایا، اور اسی حدیث اور اس طرح کی اور احادیث سے چند ایک دو تین چار کہہ کر جو ہے چند چیزیں میں بیان کروں گا کہ وہ اگر میں اور آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ اور ہمارے آل اولاد ان فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرما، آمین کہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف جو صحاح ستہ میں شمار ہے، 6 جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سنن دارمی ایک اور کتاب ہے مشہور، اس طرح کے اور بہت سے احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب جو ہے وہ فتنہ آ جائے گا، فتنے آ جائیں گے، فتنے سر پہ پڑ جائیں گے۔ جیسے میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا مسلم شریف کی، فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے، گھر کے اندر رہنے والا بھی ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا، ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو فتنے تو آئیں گے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے صحابہ کرام کو، آمین کہہ دو۔ کیا لوگ تھے صحابہ کرام، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی شاگردی کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان جتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے بعد ان سے بہتر مخلوق اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ جس سے مخلوق پیدا فرمانے کا ارادہ، ان میں سب سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے چن لیا، اپنی شاگردی کے لیے چن لیا تھا۔ انہوں نے ایک ایک بات پوچھ لی ہمارے لیے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی، تو جنتی، جنتی، ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، اور خود قرآن نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا، اور خود قرآن مجید نے جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اولئک الذین سبقت منا الحسنی، یہ جو ہے وہ قرآن مجید نے ایک ایک جو ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہر ایک کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ نے سنائیں، اللہ کے نبی نے سنائیں، لیکن انہوں نے میں اور آپ کے لیے وہ چیزیں کھول کے رکھ دی کہ تاکہ ہمارے بعد میں آنے والے بھائی جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خود حضور نے فرمایا تو جنتی ہے، جو جنتی ہے وہ اس کو فتنے میں پڑنے کا کیا مطلب، وہ جنتی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تو جنتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے آئیں گے، فتنہ آئے گا، فتنہ۔ تو علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قلت، میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا سامان کیا ہے، ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں، آنے والے فتنے جن اس کے بارے میں آپ نے اتنا ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا ہے، اور ان سے ہم کیسے بچیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں جو فرمایا وہ ہے، فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جس کو ہم صرف اور صرف دلہن باہر نکالتے وقت بہت خوبصورت سا جو ہے شاندار قسم کا
غلاف سنہرا اور پتہ کیا قسم کا، اور پھر یہ اوپر سایہ کر کے دلہن کو وہاں سے گزارتے ہیں، یہ آپس میں لڑائی جھگڑے تو میں اور گالی گلوچ ہوتی ہے، آخر میں فیصلے کے لیے قرآن کو اٹھاتے ہیں، ورنہ عمل کے لیے ہم نے اب دیکھو سب مٹی پڑی ہوتی ہے نا بیچاروں کے اوپر، مٹی پڑی ہوتی ہے، مٹی۔ اور مشہور جو ہے ایک واقعہ ہے، واقعہ کا واقعہ اور حقیقت اور میں اور آپ کی زندگی کے لیے، مولوی صاحب کو گھر میں کسی نے دعوت کے لیے بلایا، تو میاں بیوی دو ہی تھے، تو کھانا رکھ کر میاں اندر چلا گیا تو اس سے کوئی پیسے وہاں رہ گئے، تو مولوی صاحب نے وہ پیسے اٹھا کر ساتھ میں قرآن مجید تھا اس میں رکھ دیا کہ یہیں اٹھا لیں گے۔ کھانے کے بعد جب مولوی صاحب واپس چلے گئے تو میاں نے کہا یہ فلاں پیسے فلاں یہ ہوا، تو بیوی نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان مولویوں کو مت بلاؤ، گھر میں اور کون آیا تھا، اسی نے چوری کیا ہے نا، بڑی تعریفیں کر رہے تھے آپ، قاری صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب کہہ رہے تھے اسی نے چوری کی۔ تو وہ سال میں ایک آدھ دفعہ جیسے ہوتا ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ امام صاحب کو فلاں کو یا کوئی خاص دن کے موقع پر بلاتے ہوتے ہیں، اگلے سال وہی تاریخ آ گیا تو اس مولوی صاحب نے پھر کہا کہ وہ جو ہم سالانہ پروگرام کرتے ہیں اس کے لیے امام صاحب کو بلا لیتے ہیں فلاں کو، اس نے کہا وہ جو پچھلے سال جو اتنے چوری کر کے چلا گیا تھا۔ خیر بہرحال جب دیکھا کہ چند دن کے بعد جو ہے وہ جو صاحب جو نماز کے لیے پہلے آتے تھے یوں جھک کر ملا کرتے تھے، اب دور دور ہٹ رہے، نہ سلام ہے نہ فلاں ہیں، دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ چند دن تو امام صاحب نے سمجھا شاید ایسے کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن دیکھا نہیں تو پھر ایک دن سلام ہی کر لیا، اور پھر کچھ مزید وضاحت کے بعد آخر میں بطور خلاصہ نقل کر رہا ہوں، پوچھ لیا تو پہلے تو بیچارہ چونکہ وہ امام صاحب کا پہلے سے معتقد تھا تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ وہ وہاں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہاں ہم تین ہی تھے، میاں بیوی اور تیسرے آپ آئے تھے، وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا چلو چلتے، تو گھر چلے گئے، دیکھا تو وہ قرآن مجید وہاں رکھا ہوا ہے الماری میں، جہاں کھڑکی پہ جہاں رکھا ہوا تھا، تو مولوی صاحب نے وہ قرآن مجید یوں کھولا، دیکھا تو اندر پیسے جوں کے توں پڑے ہوئے، امام صاحب نے دکھا دیا تو وہ صاحب جو ہے وہ پریشان سے ہو گئے، تو امام صاحب فرمانے لگے افسوس اس پر نہیں ہے کہ آپ نے مجھ پر تہمت لگا لیا، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا جاتا ہے، لیکن افسوس اتنا ہے کہ پورا ایک سال گزر گیا ہے آپ نے اس قرآن مجید کو کھولا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہے حقیقت ہو اور ایسا ہوتا ہے، اور ممکن ہے کسی نے بنا دیا ہو، لیکن اگر ہم تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے دیکھ لینا ہم نے کتنے عرصے سے جو ہے قرآن نہیں کھولا ہے، یہ سبھی کہیں گے میرے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فتنوں سے بچنے کے لیے جو چیز بیان فرمایا کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید، فیہ نبأ ما قبلکم، پہلے جو قومیں ہلاک ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں، ان کی خبریں موجود ہیں، ان کے واقعات ہیں، قصص ہیں، قصے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، بعد میں آنے والی چیزوں کے بارے میں پیشنگویاں پہلے سے موجود ہے قرآن مجید میں، بعد میں یہ چیزیں ہوں گی، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، آپس میں جو زندگی گزار رہے ہو اس کے بارے میں فیصلے موجود ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مذاق کی بات نہیں ہے، قرآن دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے، عقیدے کے بارے میں کھول کے قرآن دیکھ لیں، قرآن دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے، مذاق والی باتیں نہیں ہیں اس میں، فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو سرکش اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، کتنا سخت، جو قسمہ اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے رہنمائی لے گا اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے، اور آپ کے پاس سورج موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور آپ مغرب کی موم بتی کے پیچھے چل لیں، اور روشن خیالی اور روشن دماغ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے آپ نئی روشنی آپ باتیں کر رہے، روشنی تو ادھر ہے،
اس میں تو جہالت گٹا ٹوپ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کی بجائے کسی اور قرآن کی مخالف سمت میں اگر ہدایت تلاش کر لے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی مضبوط ترین رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ فرقے تفرقے آپسی چیزیں ختم، اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اس لیے ختم ہوں گے، اس پر ختم ہوں گے، قرآن کو لو سامنے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ نہیں، عقائد کھول کھول کا بیان کرتا ہے، سابقہ قوموں کے واقعات، آئندہ کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق۔ تو ہمیں وہ حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ وہ الذکر الحکیم، حکمت بری باتیں، نصیحت آموز چیزیں اس میں موجود ہیں۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور جس راستے کی نشاندہی محمد مصطفیٰ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ ہے اللہ کا، یہ جو ہے دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں۔ تو وہ راستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ وہی ہے جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم۔ یہاں ضمناً ایک بات یاد رکھو، قرآن اگر آپ کہتے ہیں صرف قرآن، تو محمد مصطفیٰ کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ تو قرآن خود کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے جو ہے اصول ہے، بڑا آدمی جو ہے اگر کسی جگہ پر اپنے نمائندے بھیجتا ہے، چند بنیادی چیزیں بتا دی، باقی جو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، باقی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ علاقے کا ڈی سی ہو گیا، پھر جو ہے وہاں نیچے آ کر جو ہے ایس ایچ او ہو گیا، اور مختلف جو ہے اپنے اعتبار سے جو ہوتے ہیں، تو بنیادی چند باتیں ہو گئیں۔ اب نیچے والے کا ماننا ایسا ہے، اوپر والے کا ماننا۔ جب اللہ نے چند بنیادی چیزیں بیان فرمائیں اور آگے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے نبی کی اطاعت کرو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کر لے اور مومنین کا راستہ یعنی اجماع امت صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ چلا گیا، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ لہذا صحابہ کرام بھی اسی میں آ گئے۔ تو اس لیے یہ خیال نہ رہنا کہ صرف اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو حدیث کہاں چلی گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت۔ آپ جو میری بات سن کے میری بات کی مانتے ہیں، تو کیا آپ اس لیے میری بات مانتے کہ میں سیف الدین ہوں، میری اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ گمان ہے، آپ کا ظن غالب ہے، یہ جو کچھ بتا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ کا فرمان بتا رہا ہے۔ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، یہ بتا رہا ہے اس کو آتا ہے۔ ہمیں حدیث کا ترجمہ نہیں آ رہا، یہ بتا رہا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان کا ترجمہ سچ کر رہا ہوگا۔ کئی باتیں ساتھی ہوتے ہیں یہاں پر، تو میں نے حدیث پڑھی، میں نے یہ حدیث دیکھ لی، او بابا آپ نے فلاں کام کیوں شروع کیا؟ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث دیکھی تھی، تو کھول کر حدیث دیکھاؤ، کہتے ہیں مجھے حدیث نہیں آتی، عربی ترجمہ عربی نہیں آتی۔ او بابا پھر یہ مت کہو کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ یہ کہو میں نے ایک ترجمہ پڑھا ہے جس میں کہا گیا تھا یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ کیا آپ پتہ وہ حدیث کا ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں تو کلام فرمایا نہیں ہے، وہ عربی آپ کو آتی نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے کہتے میں نے حدیث پڑھی ہے؟ یوں کہو کہ ایک ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ تو اس لیے آپ میری بات پر اعتماد کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں آپ کا جو ہے نعوذ باللہ کوئی خدا بن گیا، نعوذ باللہ کہ ایسا نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا، ہمارا ظن غالب یہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا هُوَ الَّذِي لَا تُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، قرآن پہ چڑھنے والا یہ خواہش نفس کا پرستار نہیں ہوتا، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قرآن کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے خواہشات کو قرآن کے تابع کر دیتا ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، قرآن ایسا ہے کہ زبانوں کے مختلف ہونے سے اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے قرآن میں تحریف نہیں ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء کرام اس سے سیر نہیں ہوتے، پڑھتے چلے جائیں، معنی میں غور کرتے چلے جائیں، کبھی ختم نہیں۔
ولا یخلق عن کثرت الرد، مستقل پڑھتے رہنے سے پرانا نہیں ہوتا. مطالعہ کرو، اگلے دن کوئی اور بات سامنے آتی ہے، اور بات سامنے آتی ہے. اندازہ کرو کوئی شاندار سے شاندار مضمون ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھنے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. ہم پرچے چیک کرتے ہیں طالب علم کے، 50 60 100 طالب علم ہوتے ہیں، ایک ہی سوال کا جواب طالب علم لکھتے ہیں، تو 2 4 پرچے پڑھنے کے بعد جو طبیعت اکتا جائے، کیا لکھا ہے، طبیعت خراب ہوتی. قرآن مجید کب سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور پڑھتے چلے جائیں. دن میں اگر جو ہے 10 10 20 20 پارے بھی پڑھتے چلے جائیں، انسان اکتاتا نہیں ہے، انسان اکتاتا نہیں ہے. فرمایا کہ ولا یقلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، نئی تحقیقات کے بعد سامنے آتی چلی جائیں گی. هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا، یہ وہی قرآن مجید ہے جب جنات نے سنا تو بلا سوچے سمجھے بغیر کسی جو ہے وقفے کے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب کتاب سنی ہے، اور یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. سورہ جن میں موجود ہے. آگے فرمایا من قال بہ صدقہ، جو قرآن کے مطابق گفتگو کرے گا وہ سچ ہے. آپ کی گفتگو کا معیار جو کچھ آپ کہیں گے اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو حق، قرآن کے مخالفت میں ہے تو جھوٹ. فرمایا کہ ومن عمل بہ اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا وہ اپنا حصہ پائے گا، اس کو ثواب ملے گا. اور ومن حکم بہ عدل، جو قرآن پر فیصلہ کرے وہی عدل ہے. عدل یہ نہیں ہے آپ ہائی کورٹ سے فیصلے لے لیں، عدل یہ نہیں ہے آپ سپریم کورٹ سے لے لیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ ٹکوں کے بل جو ہے فیصلے خریدے جائیں گے قیامت سے پہلے پہلے. تو قرآن مجید کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوگا وہی انصاف کہلائے گا. قرآن کہتا ہے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو کچھ نہیں ملتا. باپ کی موجودگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، پیچھے 3 بیٹے رہ گئے. جو بیٹا فوت ہو گیا تھا اس کے یتیم بچے ہیں. اب یہ دادے کا انتقال ہوگا تو میراث بیٹوں کو ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی. لیکن آپ کا قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے نہیں، پوتوں کو اپنے باپ کا پورا حصہ ملے گا. لہذا قرآن انصاف کا فیصلہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط. تو قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہی انصاف کا ہوگا. فرمایا کہ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے بھی قرآن کی طرف دعوت دی وہ صراط مستقیم کی طرف. یہ ایک حدیث ہے، یہ صرف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے موقع پر آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور اس سے متعلق اور احادیث کا بطور خلاصہ کے چند باتیں ان فتنوں کے دور میں اور آپ خود اور اپنے بچوں کو یہ فتنے سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. صرف 6 منٹ باقی ہیں. نمبر 1، فتنوں سے متعلق مستند معلومات. فتنوں سے متعلق بیماری تو پتہ چل جائے نا، یا فلاں چیز کھاؤ تو یہ بیماری لگتی ہے. آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں چیز جو ہے بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں چیز شوگر. آپ کو شوگر ہے، اوپر سے مٹھائی پہ مٹھائی کھائے جا رہے ہیں، بلڈ پریشر ہے اور آپ جو ہے وہ نمک پہ نمک کھائے جا رہے ہیں، تو کل کی بجائے آج مر جائیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے فتنوں سے متعلق مستند معلومات ہونے چاہیے. 2 چھوٹی سی کتابیں ہیں، ایک مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب کی کتاب ہے قیامت کی نشانیاں، اور ایک مفتی ابو لبابہ صاحب کی کتاب ہے کہ عالمی یہودی تنظیمیں، اس سے متعلق. تو فتنوں سے متعلق جو ہے مستند معلومات ہمیں ہونی چاہیے. 1 نمبر 2، دعاؤں کا اہتمام. سب سے بڑی چیز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق دکھا دے. اور حضور نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. خلاصہ کیا؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام. مفتی تقی عثمانی صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے مسنون دعاؤں سے متعلق، آپ لے لینا. 80,000 کا، لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا موبائل جیب میں ہوتا ہے اور 50-60 روپے، 100 روپے، 150 روپے کی کتاب آپ نہیں لے سکتے. 2 نمبر 3، اسلامی جو فرائض ہیں خصوصیت کے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض، ان پر مکمل عمل درآمد. نماز کا اہتمام کریں، جسے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا
کہ قیامت سے پہلے پہلے جو ہے نمازی خارج ہوں. آج دیکھیں ماشاءاللہ جمعہ میں یہ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ کوئی فرشتے نہیں آئے ہوئے, یہ کوئی جنات نہیں آئے ہوئے, یہ کوئی لاہور سے نہیں آئے, اسی محلے کے لوگ ہیں, اسی محلے کے. فجر میں ہمارے ہاں 1 صف 1.5 صف ہوتی, فجر میں ہمارے ہاں 1.5 صف ہوتی, وہ طالب علم ملا کر شاید 1.5 صف 2 صفیں ہوتی. اور اب ماشاءاللہ یہ بھی بڑھ گئی, اوپر بھی اور اوپر بھی اور اوپر بھی. تو یہ کون جنات میں سے, یاجوج ماجوج میں سے آئے؟ اسی محلے کے لوگ ہیں, نماز میں نہیں آئے. لہذا نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. 3 نمبر 4 آپ یہ دیکھو دنیا میں جو آپ آئے ہیں, یہ دنیا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کس لیے آپ کو؟ اس لیے بھیجا ہے بس کھاؤ پیو جنگل جانوروں کی طرح, کیڑے مکوڑوں کی طرح. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا, لہذا مقصد حیات کو پہچانو. نمبر 5 فکر آخرت. ہر وقت جو ہے آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اب فکر آخرت کیسے پیدا ہوتی ہے یہ تھوڑی دیر بعد آ رہی ہے. نمبر 6 غیر مستند رسائل, کتابیں غیر مستند جو بیان کرنے والے ہیں ان کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج کل ہر گلی موبائل میں نیٹ میں ہر جگہ پر چینل ایسے بنے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں علامہ فہامے اور ڈگریاں جو ہے ڈاکٹر انجینئر پتہ کیا کیا چیزیں لے کر جو ہے آئے ہوں گے. لہذا مستند علماء کرام ہی کے آپ کتاب. ڈاکٹر ہیں, علاج کرانے کے لیے آپ مفتی کے پاس نہیں جاتے, علاج کرانے کے لیے آپ محدث کے پاس نہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو مسائل کے لیے بھی انہیں کے پاس جائیں گے جو مسائل کے ماہرین ہیں. نمبر 7 دینی مختصر سا نصاب ضرور ہونا چاہیے. علماء کے مشورے سے میں کیا پڑھ لوں, میرے لیے کیا مناسب, ان کے مشورے سے پڑھ لیں. اور نمبر 8 یہ ہے 8 صالحین کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم قوم لا یشقا جلیسہم, وہاں بیٹھنے والا عام آدمی بھی اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. نمبر 9 اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں. بچہ اسکول جاتا ہے, آتا ہے, دائیں بائیں ان کے دوست احباب کون کون ہے, موبائل اگر استعمال کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے, یہ چیزیں والدین چھوٹا بچہ سمجھ کر بچہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کے بعد یہ اسکول والے بھی بچے کو نہیں لیتے, کہتے ہیں نا تو یہ اس کی ایج اوور ہو گئی ہے, عمر بڑی ہو گئی ہے کہ اب وہ اس میں نہیں آ سکتا, اس لیے بچہ کو بچہ کہہ کر مت چھوڑ لیں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں. نمبر 10 ہو گئی بری صحبت سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچائیں. بری صحبت سے, جن کو حدیث میں کہ انسان جو ہے المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوستوں کے جو ہے وہ دین پر ہوتا ہے. جیسے دوست ہوں گے ایسے ہی جو ہے وہ ان کا عقیدہ ان کا جو ہے عمل ہوگا. نمبر 10 قرآن کو سمجھ کر پڑھ لو. درس قرآن جہاں ہوتا ہے وہاں شریک ہو جاؤ. قرآن باقاعدہ کسی سے خود جو ہے دیکھ کر نا, اس کے لیے مستند ترجمے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے, اور بھی ہے, تو بہرحال آپ مشورہ کر کے مستند ترجمہ قرآن. اور نمبر 12 ہو گیا غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علماء نے بھی لکھی ہے, دوسروں نے بھی لکھی ہے, مسلمانوں نے بھی لکھی ہے, کافروں نے بھی لکھی ہے. اس لیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر کتاب نا وہ بھی پوچھ کر پڑھ لو کہ میں کون سی کتاب پڑھ لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے عرض کیا کہ کافروں نے نعتیں لکھی ہیں, کافروں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایک سیرت کے متعلق کورس ہو رہا تھا. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب اچھے مذہبی عالم ہیں, مفتی ہیں, اسکالر, اور ایک پیج ان کا جو ہے 6 مہینے ہو گئے ختم ہو گیا. اگلا ان کا شروع ہو رہا ہے میرے خیال میں 24 تاریخ سے. اس طرح کے سیرت النبی کے حلقات میں شامل ہو جائیں. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس میں بچے کے لیے بھی, نوجوان کے لیے بھی, بوڑھے کے لیے بھی, غریب کے لیے بھی, فتنوں کا دور ہے یا دوسرا دور ہے, بیماری ہے یا صحت ہے, ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے. تو لہذا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر پڑھ لو اور علماء سے سیکھو. اور اس کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے, آپ سے درخواست ہے اس میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہمارے آل اولاد سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.